يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل عزت حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور جتنی مخلوقات کو ابھی تک کاؤنٹ
اور گنا جا چکا ہے ان کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ لیکن سب سے بہتر اللہ رب العالمین نے سب سے خوبصورت، سب سے حسین انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے کے اندر ڈالا ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ یہ ہوا، پانی، چاند، سورج، ستارے، آکسیجن، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور انسانوں کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس دنیا کا سب سے پہلا انسان، اس دنیا کا سب سے پہلا منشیہ، اس دنیا کا سب سے پہلا آدمی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کے اندر جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو دنیا کے اندر انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ آئے اللہ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، ایک دوسرے کا قتل کرے گی۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ یہ دنیا میں خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، آئے اللہ کہ ہماری تحمید میں، تمجید میں، تسبیح میں، تحلیل میں، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے میں کوئی کمی کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہیں ابھی اٹھ کر کے جانا ہے وہ چلے جائیں، اور جنہیں یہاں پر سننا ہے تو بلا وجہ ہنسی مذاق اور موبائل استعمال کرتے ہوئے آپ بہتر ہے کہ سن لیں۔ اگر آپ کا جلسے کے اندر آنے کا مقصد ہنسی مذاق کرنا ہے اور دوستوں کی محفل میں بیٹھنا ہے اور چائے کی چسکیاں لینا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کا مقصد اگر بازار ٹہلنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اگر یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ سننے کے لیے بیٹھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم 200 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ گئے تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے رات چھوڑ دی تو بہت بڑا کام کر دیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ جتنے لوگ پروگرام سے چلے گئے وہ چلے گئے، آپ اگر بیٹھے ہیں تو اللہ نے اپنی توفیق دی ہے میرے بھائیوں، اور جو نہیں آ پائے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر بیٹھے قاعدے سے بیٹھے، یہاں پر بیٹھے تو کچھ گھر لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔
آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تحمید تمجید کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا ہے۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَصَوَّرَ اللَّهَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا۔ کہاں بنایا آدم علیہ السلام کو؟ کہاں بنایا؟ جنت کے اندر۔ کہاں بنایا؟ کبھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا گیا تو کیا جواب دو گے؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنا کر ان کو کئی دنوں تک چھوڑ دیا، اور پھر ان کے اندر روحوں کی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا چھوڑ دیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح پڑتی ہے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام یہ دنیا کے پہلے آدمی ہیں، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، یہاں حکم فرشتوں کو دیا جا رہا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ ابلیس کیا تھا؟ جنات تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنات تھا، لیکن ابلیس اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن یہاں جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیم ہے۔ ہم اور آپ جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت کرتے ہیں، اور یہاں جس سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبرا، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، کہنے لگا خلقتنی من نار، آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا جب آگ جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف رہتی ہے۔ خلقتنی من نار، آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، آئے اللہ میں آدم کے سامنے جھکوں گا نہیں، انا خیر من، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ دلیل کیا دے رہا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے، اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور آگ جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں آگ سے بہتر ہوں۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ مٹی سے آگ بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ مٹی سے تو دانے نکلتے ہیں، مٹی سے مکا ہوتی ہے، گیہوں ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے،
مٹی تو چیزوں کو بڑھاتی ہے جبکہ آگ چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ آگ سے تو گھر جل جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، آگ سے تو لکڑی بھی جل جاتی ہے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے اور مٹی بڑھانے کا کام کرتی ہے، لہٰذا آگ کبھی مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ خلقتنی من نار، اے اللہ آگ سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اے اللہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابا واستکبرا، اس نے غرور کر لیا، تکبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافر ہو گیا، وہ کافر قرار دے دیا گیا۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں کبھی تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ اللہ نے آپ کو اگر پیسہ دیا ہے، دیا ہوا تو اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، باڈی دی ہے، دی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے، یاد رکھو عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کبھی ان چیزوں پر غرور نہ کرنا۔ ابلیس نے تکبر کر لیا، غرور کر لیا، ابا واستکبرا، اللہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ وکان من الکافرین، فرمایا ابلیس اب میری جنت سے نکل جاؤ، اے ابلیس تو نے میری نافرمانی کر دی ہے، تو نے میری بات کا انکار کر دیا ہے، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو کافر قرار دے دیا گیا، دھتکار دیا گیا اور اس قدر کافر قرار دے دیا گیا۔ آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے جو تیری بارگاہ سے بھگا دیا گیا، جو تیری رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے یہاں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، نکل جا، تو نے ہماری نافرمانی کر دی ہے، ہم نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم جنت کے اندر ہیں، اکیلی جنت ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جو من چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جہاں جنت میں جانا ہے جا رہے ہیں، لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے، بور ہو رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، بیچارے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جب تھک جاتے ہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو ہم اور آپ بھی سو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی سو گئے اور سو کر کے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ بغل میں، ابھی تو جنت کے اندر صرف آدم تھے لیکن اب آدم کے ساتھ ایک اور ہیں، بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہیں، اور ان عورت کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ آپ لوگ جواب دیں گے، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ابھی آپ سے پوچھ لو ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی کا کیا نام ہے، انڈیا ٹیم کے کھلاڑی کا کیا نام ہے، آپ بتا دیں گے؟ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی چیزیں نہیں معلوم ہیں، یہی تو آپ کے یہاں کا سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ پورے ہندوستان کا دورہ کر لیں، پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مدرسے کسی صوبے کے اندر ہے تو وہ صوبہ بہار ہے جہاں سب سے زیادہ مدرسے ہیں۔ پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جلسے آپ کے سیمانچل، یہ کٹیہار، ارریا، پورنیہ، سپول، کشن گنج کے اندر ہوتے ہیں۔ پورے ہندوستان کے جلسے ایک طرف اور آپ کے سیمانچل کے جلسے ایک طرف، لیکن میرے بھائیوں جتنی جہالت آپ کے سیمانچل میں ہے اتنی جہالت کہیں اور بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جلسے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ کوئی جلسہ سننے کے لیے آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے بہانے آتا ہے، کوئی آتا ہے تو وہ کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے کہ بہت دن ہو گئے فون پہ بات کرتے ہوئے اب تمہیں روبرو دیکھنا ہے، کوئی آتا ہے تو وہ صرف کھانے پینے کے لیے آتا ہے، کوئی آتا مقرر کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، کوئی آتا تو وید سننے کے لیے آتا ہے۔ میرے بھائیوں جب تک آپ تقریروں پر توجہ نہیں دیں گے، قرآن و سنت کی باتیں نہیں سنیں گے، یاد رکھیے آپ کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ یہ چترویدی لگانا، چترویدیوں کو سننا، میرے بھائیوں قرآن و سنت سنیے، کس کا فائدہ ہوتا ہے وید سن کے؟ مجھے بتائیں کتنے غیر مسلم ہمارے جلسوں کے اندر آتے ہیں؟
ہم اور آپ قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے ہیں، صاحب وید سنیں گے، ہم اور آپ وید سنیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن سنیے، حدیث سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر لیٹ گئے، سو گئے، اور جب سو کر کے اٹھے تو ایک عورت ان کے بغل میں لیٹی ہوئی ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں، پوری دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ سوتے میں اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، آدم اور حوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میں جواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے، کب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا ہی کہہ دینا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے کافی ہے، اب کسی نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم آئے حوا جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ، جہاں جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، خبردار خبردار، ایک بات یاد رکھنا، لا تقربا هذه الشجرہ، یہ پیڑ نظر آ رہا ہے، خبردار خبردار اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ دنیا کے اندر رہنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے، جانتے ہو کیا؟ پہلی چیز مسکن، چھت، گھر مل جائے۔ جو بیچارے اپنے گاؤں سے دور دلی اور بمبئی رہتے ہیں، جن کے مکان نہیں، ان سے پوچھو کہ گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر رہنے کے لیے دوسری چیز بیوی، جیون ساتھی، تیسری چیز کھانا، اور چوتھی چیز فریڈم، آزادی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر یہ 4 چیزیں مل گئی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 چیزیں، آئے آدم جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، آئے آدم تمہاری بیوی ہے یہ حوا، اور جو کھانا ہے کھاؤ، تمہارے لیے پوری جنت ہے، لیکن ایک کام کرنا، لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ کی اتنی بڑی جو جنت ہے، پوری جنت تمہارے لیے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن ایک پیڑ ہے، ایک پیڑ ہے، اتنی بڑی جنت میں صرف ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب نہ جانا۔ پوری جنت تمہارے لیے ہے، لیکن جو ایک پیڑ ہے جنت کا، اس کے قریب مت جانا۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو انلمیٹڈ بنایا ہے، اور حرام چیزوں کو محدود کیا، لمیٹڈ کیا۔ حرام چیزیں تھوڑی ہیں اور حلال چیزیں بے شمار ہے، جو حرام نہیں ہے وہ ساری کی ساری حلال ہیں۔ آئے آدم خبردار خبردار، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ حضرت آدم جنت کے اندر ہیں، جہاں جائے چاہتے چلے جاتے، جو کھانا چاہتے کھا لیتے۔ شیطان آیا اور حضرت آدم اور حوا کو بہکانے لگتا ہے، اور کہنے لگا اے آدم اے حوا کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ آدم اور حوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ نے روکا ہم رک گئے۔ شیطان حضرت آدم کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے اے آدم حوا ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تم ابھی جنت کے اس درخت کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، آئے آدم حوا اس درخت کے اندر ایک ایسا پھل ہے، آئے آدم حوا اس درخت کا پھل ایسا ہے، اگر تم کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے، ملائکہ بن جاؤ گے، اور او تکون من الخالدین،
یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، شیطان کی چال کتنی خطرناک ہے، وہ یہ ساری کوشش اسی لیے کر رہا ہے کہ آدم کو جنت سے نکلوا دیا جائے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ آئے آدم حوا، اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور قسمیں بھی کھا رہا ہے، آئے آدم اے حوا، اللہ کی قسم، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، حضرت آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان نے آدم اور حوا کو گمراہ کر دیا، شیشے میں اتار لیا اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جو جنت کا لباس حضرت آدم اور حوا کے جسم پر تھا وہ لباس اتر جاتا ہے اور یہ دونوں برہنہ ہو جاتے، ننگے ہو جاتے ہیں۔ جنت کے اندر جو درخت کے پتے پڑے ہوئے ہیں اس کو اٹھا اٹھا کر اپنے جسموں پر لگا رہے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے جنت کے اندر بنایا ہے، اور انہوں نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، آئے سمپورن جگت کے لوگوں، آئے پوری دنیا کے لوگوں، کوئی بھی ہو، ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہ ہو، سعودی عرب کا رہنے والا کیوں نہ ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا کیوں نہ ہو، آسٹریلیا کا کیوں نہ ہو، نائجیریا کا کیوں نہ ہو، افریقہ کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقْنَاكُم من ذکر و انثیٰ، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تمہارا باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے تمہیں انہی دونوں سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے تمہیں انہی دونوں سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں گروہوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو باری الہ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے۔ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھ اور پارسی اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، یہاں تک کہ آدی واسی بھی، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، کیونکہ سب کا باپ آدم ہے اور سب کی ماں حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی ماں باپ سے، ایک ہی ماتا پتا سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام نے انسانوں کو جوڑا ہے، اور آج میں نے اپنی تقریر کا جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہی انسانیت ہے، اسلام اور انسانیت۔ آج لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، اسلام کو آتنکواد کا مذہب کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تو صاحب خون خرابہ ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت گری ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو امن و شانتی اور محبت کا درس دیتا ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنے رب کی توحید کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے تم سب میں کوئی فرق نہیں ہے، تم سب تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ انسانیت اگر آپ کو کسی مذہب کے اندر ملے گی تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں
جان چلی جائے لیکن عزت نہ جائے. پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، آج آیا کل چلا جائے گا، کل گیا جا جائے گا، لیکن عزت ایسی چیز ہے جس کو کمانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور گوانے میں ایک پل بھی نہیں لگتا ہے. عزت ایسی چیز ہے. جو کھانا کھائیں گے تقریر کیسے سنیں گے بھائی؟ اگر آپ کھانا کھائیں گے تقریر کیسے سنیں گے؟ تو پہلے تقریر سن لیں پھر کھانا کھائیے گا. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ عزت کمانا سب سے بڑی چیز ہے. پیسہ کمانا تو آسان ہے، عزت اگر چلی گئی تو واپس نہیں آتی ہے. میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے آدمی کی عزت کی ایسی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد